السلام علیکم ناظرین، میں اجاز احمد شاکر اور آپ دیکھ رہے ہیں SBI نیوز۔ ناظرین، فلسطین پر اسرائیلی حملوں کا آج 10واں روز ہے اور آج 10ویں روز بھی مسلسل جو صہیونی افواج ہیں ان کی جانب سے غزہ اور فلسطین کے مختلف علاقوں کو جو ہے وہ نشانہ بنایا جاتا رہا ہے، اور آج کے ان حملوں میں ایک صحافی سمیت 6 فلسطینی جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جبکہ حماس کا جو جوابی حملہ ہے اس میں 3 اسرائیلی بھی جہنم واصل کیے گئے ہیں۔ میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جو حماس ہے اور جو فلسطین کے غیور مسلمان ہیں وہ اپنے وطن کے دفاع کے لیے محدود وسائل کے باوجود اور یہ جانتے ہوئے کہ اسرائیل کے پاس جدید ترین ہتھیار ہیں اور اس کا جو دفاعی نظام ہے وہ بہت مضبوط ہے، لیکن کیونکہ فلسطینیوں کے پاس جذبہ ایمانی ہے اور وہ اپنے اس جذبہ ایمانی اور اپنے وطن کی حفاظت کا جو جذبہ ہے اس کے تحت لڑ بھی رہے ہیں اور جوابی کارروائیاں بھی کر رہے ہیں، جس پر اسرائیل میں شدید خوف بھی پایا جا رہا ہے۔ آج جو حملے کیے گئے اس میں ایک افسوسناک بات یہ بھی ہوئی کہ ایک اسلامی یونیورسٹی جو ہے اس کو بھی صہیونی فورسز نے راکٹ مار کر جو ہے وہ تباہ کر دیا ہے۔ اب تک فلسطین میں جو شہداء کی تعداد ہے وہ 217 تک پہنچ چکی ہے، جبکہ حماس کی جو جوابی حملے ہیں حفاظت خود اختیاری کے تحت اس میں 10 اسرائیلی جو ہیں وہ مارے جا چکے ہیں، اور یہ صورتحال ہے آج تک کی ابھی ہر طرف خوف کا سما ہے، لیکن دوسری جانب عالمی دنیا جو ہے وہ اب اس ایشو کو لے کر کوششیں کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ ہم نے دیکھا کہ OIC کا اجلاس جو ہوا اس میں کافی سخت جو اعلامیہ ہے بہرحال وہ سامنے آیا، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی سختی سے عمل درآمد ہوتا ہوا ہمیں نظر نہیں آیا، اور اسی کی توقع کی جا رہی تھی کہ OIC جو ہے اس کا جو کردار پہلے بھی رہا ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ قابل تحسین نہیں رہا ہے۔ بہرحال ہم بحیثیت مسلمان یہ توقع کرتے ہیں کہ جو OIC ہے وہ اپنا جو اصل کردار ہے وہ ادا کرے گی اور وہ اپنے عرب مسلمانوں کی حفاظت کے لیے آگے بڑھے گا، لیکن ابھی تک جو اس کا اجلاس ہوا اس کے بعد سے اس پہ عمل درآمد کے حوالے سے کوئی ایسی اطلاعات ہمیں نظر نہیں آتی، اطلاعات سننے کو نہیں مل رہی ہیں۔ دوسری جانب آپ نے دیکھا کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ہے اس کا اجلاس ہوا، لیکن وہ اجلاس جو ہے وہ بے نتیجہ رہا، کوئی فیصلہ اس میں بھی نہیں ہوا، صرف اتنا ہوا کہ مذمت کی گئی اس لڑائی کی، اس جھگڑے کی، اس جو جنگ و جدل اس وقت ہو رہی ہے فلسطین اور اسرائیل کے درمیان اس کی ایک مذمت کی گئی، اور امریکہ جو کہ اسرائیل کا حمایتی ہے اس نے اس اجلاس کو ویٹو کر دیا، اس نے کوئی بھی ایسی قرارداد جو ہے وہ منظور نہیں ہونے دی گئی جس میں یہ کہا جائے کہ اسرائیل زیادتی کر رہا ہے، یا پھر یہ زور دیا جائے کہ اسرائیل جنگ بندی کرے، یہ ظلم، یہ بربریت کا جو بازار اس نے گرم کر رکھا ہے اس کو بند کیا جائے۔ ایسی کوئی صورتحال ہمیں نظر نہیں آتی ہے۔ اہم خبر آپ کو دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امریکہ اسرائیل کو کتنی مدد دے رہا ہے، کتنے پیسے وہاں پہ وہ اس کو انویسٹ کرتا ہے، کتنا اسلحہ فراہم کرتا ہے، اور یہ وہی اسلحہ ہے جو اس وقت فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، فلسطینیوں کے خلاف استعمال ہو رہا ہے، اور وہاں پر فلسطینیوں کا خون بہایا جا رہا ہے، ان کی املاک کو تباہ کیا جا رہا ہے۔ سن 2020 ہے، اس میں امریکہ نے اسرائیل کو $3.8 ارب کی امداد دی تھی۔ یہ امداد جو ہے وہ اوباما انتظامیہ کے اس طویل مدتی معاہدے کی تکمیل کا حصہ ہے جو سن 2028 تک جاری رہے گا۔ یہ ایک معاہدہ ہو چکا ہے امریکہ کا اسرائیل کے ساتھ کہ وہ ہر سال جو ہے وہ آپ کو اتنی مدد دی جائے گی، اور 2020 میں جو ہے $3.8 ارب جو ہے وہ اس کی مدد کی گئی۔ دوسری جانب کانگریشنل ریسرچ سروس جو ہے اس کے مطابق اس امداد کا جو اکثریتی حصہ ہے وہ فوجی معاونت کے لیے ہے، فوجی معاونت کے لیے۔ ناظرین، اس سے اسرائیل کا دفاعی نظام مضبوط کیا گیا ہے۔ اس پیسے کی مدد سے اسرائیل اب دنیا کی جدید ترین فوجوں میں سے ایک بن چکا ہے، اور یہ ساری جو مدد کی گئی ہے وہ امریکہ کی جانب سے کی گئی ہے۔ اسرائیل نے اس پیسے کے ذریعے F-35 طیارے خریدے، اور سن 2020 میں امریکہ نے اسرائیل کو میزائل کا جو دفاع
کرنے کا نظام ہے، میزائل کا جو دفاعی نظام ہے، اس کے لیے $50 کروڑ ناظرین دیے تھے 2020 میں۔ یہ جو ہم آج سن رہے ہیں کہ اسرائیل کا جو دفاعی نظام ہے، فضائی دفاعی نظام جسے آئرن ڈوم کہا جاتا ہے، اس سسٹم کے لیے $50 کروڑ کی امداد دی گئی ہے پچھلے سال امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو، اور یہ اسی نظام پر لگائی گئی ہے جس کی وجہ سے آج وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں کوئی نشانہ نہیں بنا سکتا۔ اس کے باوجود ہم نے یہ بھی دیکھا کہ حماس جو ہے اس نے متعدد مقامات جو ہیں اسرائیل کے اندر ان کو ہٹ کیا، اور ان کا یہ دفاعی نظام جو ہے وہ ناکارہ ثابت ہوا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتائیں کہ سن 2011 سے امریکہ نے اسرائیل کو آئرن ڈوم جو سسٹم ہے اس کے لیے $1.6 ارب جو ہے وہ جاری کیے جا چکے ہیں۔ $1.6 ارب صرف اس کے ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے، آئرن ڈوم کے لیے جو ہے وہ دیے جا چکے ہیں۔ اور دوسری عالمی جنگ کے بعد سے اسرائیل نے امریکہ سے سب سے زیادہ غیر ملکی امداد وصول کی ہے۔ یہ کچھ ایسے حقائق ہیں جنہیں جان کر آپ یقیناً آپ کی معلومات میں جہاں اضافہ ہوگا، وہیں پر آپ کو یہ بھی سمجھ آئے گی کہ اس طرح اسرائیل جو ہے وہ کیوں اس طرح ڈٹا ہوا نظر آتا ہے، کیونکہ اس کے پیچھے امریکہ ہے، اور امریکہ ہمیشہ سے اسرائیل کا حمایتی رہا ہے، اس کا حمایتی ہے، اور ہمیں یہ یقین رہنا چاہیے کہ اسرائیل اس کا حمایتی ہی رہے گا، کیونکہ اس نے اس اپنے ایک پالتو کو وہاں پہ رکھا ہوا ہے اسرائیل کا، جس کا نام اسرائیل ہے، تاکہ یہ عربوں کو ڈراتا رہے، اور عربوں کے اندر جو فساد اور شر ہے، فساد فی الارض کی جو ذمہ داری ہے وہ اسرائیل کے ذمے ہے عرب کے اندر، تو وہ اپنی اس ذمہ داری کو پورا کر رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپنا اس کے مقاصد ہیں عرب کے اندر اپنے پاؤں جمانے کے، اور عرب کے اندر اپنی جڑیں مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ دیگر علاقوں کو اپنے ساتھ ملانے کی، وہ اپنے اس منصوبے پر بھی آہستہ آہستہ عمل درآمد کر رہے ہیں۔ اور اس کا ثبوت یہ ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر 2-4 سال بعد اسرائیلی افواج جو ہیں وہ غزہ کی پٹی پر اطراف میں فلسطین کے جو علاقے ہیں وہاں پر قبضہ کرتا رہتا ہے، تھوڑا تھوڑا کر کے وہ علاقوں کو اپنے ساتھ ملا رہا ہے، اور یہ سلسلہ آج سے نہیں کئی سالوں سے چل رہا ہے، ہمارے سامنے ہے۔ یہ بڑی ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک جو بات آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جو یورپی یونین کے وزراء خارجہ ہیں ان کا اجلاس ہوا ہے ناظرین، اور یہ اجلاس جو ہے کافی امید افزا نظر آتا ہے اس حوالے سے کہ اس میں یہ مطالبہ کیا گیا ہے بالکل دو ٹوک کہ اسرائیل جو ہے وہ جنگ بندی کرے، اور اسرائیل یہ جو دہشت گردی کر رہا ہے اس کو روکا جانا چاہیے، اس کو ختم کرنا چاہیے، اور اسرائیل کو اپنے ان ہتھ کنڈوں سے، اس بربریت سے جو ہے وہ باز رہنا چاہیے۔ اس اجلاس کی جو سب سے اہم بات یہ ہے وہ یہ ہے کہ اس میں جو فلسطین کے یورپی یونین میں سفیر ہیں ریاض منصور صاحب، انہوں نے بھی شرکت کی ہے، اور انہوں نے وہاں پر عالمی ضمیر کو خوب جھنجھوڑا ہے، اور انہوں نے اپنے خطاب کے دوران یونائٹڈ نیشن کو اس کی ذمہ داریوں کا احساس دلاتے ہوئے کہا کہ اگر وہ ہمیں ہمارا حق نہیں لے کر دے سکتے، کیا ہمیں ہمارے دفاع کا حق نہیں، ہمیں ہمارے بچوں کی زندگیاں بچانے کا حق نہیں، کیا ہمیں اپنے وطن کی سرزمین کی حفاظت کا حق نہیں ہے، اور اگر جو یورپی یونین ہے وہ ہمیں ہمارا یہ حق لے کر نہیں دے سکتی تو پھر اس کا اور کیا کام رہ جاتا ہے۔ From our side, especially here at the UN, this is the house of nations. This is the house of the vulnerable. This is the house of the weak. This is the house of the poor. If it does not rise up to help the vulnerable, to help the children, to help the refugees, to help those who are besieged, to help those who are fighting for their lands, for their homes, for their right to pray, then what is the UN's business? Often you hear some saying Israel has the right to defend itself. What rights do we have? Do we have the right to resist occupation? Do we have the right to protect our children before they go to sleep? Do we have the right to stop the illegal settlement activities and annexation?
Do we have the right to express our opinion and to demonstrate peacefully in the street? Do we have the right to go to Al-Aqsa Mosque and to the Church of the Holy Sepulchre and exercise our freedom of religion without oppression? So we will tell you, after this aggression stops, business as usual cannot be prevailing in our region. To tell us, be quiet, let's fix the Gaza Strip, let us engage in talks and what have you, that will not elevate itself to what is needed. What is needed, as was demonstrated by the Palestinian people in both sides of the green light and in every corner of the globe, including in New York, in Chicago, in Washington, in Sydney, in Malaysia, in Indonesia, in the refugee camps, in Jordan, in Lebanon, in Syria, everywhere, that we cannot continue to live under this oppressive apartheid regime, that what should happen, this occupation has to end, and we need to have the independence of our state with East Jerusalem as its capital, where we can live with dignity and freedom, and to begin the process also of addressing all other issues facing the entire nation of the Palestinian people. The interest of the Palestinian people is not to send gifts to Netanyahu. The interest of the Palestinian people is to isolate Netanyahu and his extremist fascist groups until they cannot bear this global pressure on them to stop this aggression, which will happen. But it would have been good had it happened a few days ago. We would have saved lives, but they are dragging it for a long period of time. नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इसको शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारी आवाज़ जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और उनको ज़्यादा से ज़्यादा इन हक़ाइक़ से आगाही मिल सके। बहुत शुक्रिया।